تھائیول از آلسو ریلیٹڈ ٹو دی الکوہل، بالکل ایسے ہی ہے، RCH2SH جس میں OH نکلتا ہے، یہاں پہ SH نکلتا ہے، وہاں پہ OH کے OH کی پیک سے آپ کو پیک ملتی ہے، اور یہاں پہ M-SH کے ریموول سے آپ کو بیس پیک مل سکتی ہے۔ اسی طرح H2S کے ریموول سے بھی پیک ملے گی، جس طرح الکوہل میں H2O کے ریموول سے پیک ملتی ہے، تو اس طرح آپ نے کمپیئر کرنا ہے۔ تو مالیکولر آئن پیک از مور انٹینس دین دی الکوہل۔ اگر ہم الکوہل کو تھائیولز کے ساتھ کمپیئر کریں، جو تھائیولز کی مالیکولر آئن پیک ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ سٹیبل ہوتی ہے، تھوڑی سی وہ کیا ہوتی ہے، انٹینس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی تھائیول، بیکاز اٹ ہیز 2 آئسوٹوپک میسز، سلفر کی وجہ سے، سلفر 32 سلفر 34 اٹ شوز۔ اس کے علاوہ یہ M+2 پیک شو کرتی ہے، جبکہ الکوہل M+1 پیک شو کرتی ہے، آئسوٹوپک پیک، ٹھیک ہے۔ تو M+2 پیک آتی ہے ڈیو ٹو دی پریزنس آف ہیوی آئسوٹوپ سلفر 34۔ Here M-34 peak sulfur due to the loss of H2S as compared to the water in the alcohol۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیں تو SH کے ریموول سے 76 سے M-34 آتی ہے، تو یہ سٹرکچر بنتی ہے، اور M-15 آپ نکالیں تو یہ آپ کی بیس پیک 43 پہ آ جاتی ہے، تو یہ دس از دی اسٹیبل کاربوکیٹائن بنتا ہے، سیکنڈری کاربوکیٹائن، اور یہ یہاں پہ بیس پیک دیتا ہے 43 پہ۔ 9th سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں، ایتھرز اینڈ سلفائڈز۔ ایتھرز کی جو مالیکولر آئن پیک ہوتی ہے وہ ایلیفیٹک ایتھرز سے انٹینس ہوتی ہے دین دی الکوہلس بٹ اسٹل ویری لو۔ یہاں ایتھرز کی جو بھی مالیکولر آئن پیک ہوتی ہے وہ لو ہوتی ہے، لیکن الکوہل کی نسبت تھوڑی سی پرومیننٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیفیکلٹ ٹو آبزرو۔ فریگمنٹس کون سے بنتے ہیں ایتھرز میں؟ جو میجر فریگمنٹ ہوتا ہے، ایک تو الفا کلیویج ہوتی ہے، نوٹ کریں اس کو، اور 43 پہ پیک آتی ہے، 59 پہ، 73 پہ۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایتھرز کی دونوں چینز کے اوپر کہ کس ٹائپ کا ایتھر ہے۔ فار ایگزامپل یہ گیون ہے، یہ پروپائل ڈائی پروپائل ایتھر یہاں پہ گیون ہے، تو یہاں پہ دیکھیں تو کون کون سے الفا کلیویج دیکھیں ذرا، تو الفا کلیویج یہاں سے آپ کریں گے تو یہ فریگمنٹس کریں گے تو یہ والی دس از نون ایز الفا کلیویج، تو 73 پہ پیک آ رہی ہے۔ اسی طرح یہ والی سٹرکچر بن سکتی ہے، سیکنڈری کاربوکیٹائن 43 پہ پیک آ رہی ہے، اور یہ پیک آ رہی ہے جو کہ بیس پیک اور سٹیبل پیک ہوتی ہے 59 پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ایرومیٹک ایتھرز جس کی بیسٹ ایگزامپل اینیسول ہے، یہ کافی پوچھا جاتا ہے ایگزام میں، تو یہاں پہ دیکھیں اینیسول کے کیس میں یہاں پہ اس کو ریموو کروائیں۔ اچھا، اینیسول کی جو پیک ہوتی ہے وہ بیس پیک ہوتی ہے، جس طرح فینول ہے، دس از دی فینول OH، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں اس کی بیس پیک بھی اسی ہی پہ آتی ہے، کیونکہ فینول از آلریڈی از دی اسٹیبل، بہت زیادہ اسٹیبل ہے، اس کے کاربوکیٹائن سے بھی زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے۔ تو اینیسول بھی کیا ہوتا ہے، دس از دی موسٹ اسٹیبل اسٹرکچر، اور اس کی بیک پیس بھی یہاں پہ آتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کی فریگمنٹیشن کرتے ہیں تو یہ والی دیکھیں 93 پہ پیک آئے گی، یہاں CO ریموو کروائیں، یہاں پہ کاربن اور آکسیجن، تو 65 پہ آئے گی، اور 65 کے فردر کس میں کنورٹ ہوتا ہے، 39 میں بھی کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی پیک آئے گی، اوکے۔ یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس کو ری ارینجمنٹ کرتے ہیں اور یہاں سے بریک ڈاؤن کرتے ہیں اس کی، تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ بن جاتا ہے CH2 ڈبل بانڈ آکسیجن، یہ والا پارٹ نکلتا ہے، تو یہ آپ کا بنزین بن جاتا ہے، 78 پہ پیک آتی ہے۔ اور اس طرح یہاں سے ایک ہائیڈروجن نکالو تو 77 پہ، اور بنزین 77 سے اگر ہم اس کو کنورٹ ہوتا ہے کس میں، 59 میں اسٹرکچر میں کنورٹ ہوتی ہے۔ اور اگر بیٹا ہائیڈروجن اویلیبل ہے تو پھر کیا کرتا ہے، یہ آکسیجن اس ہائیڈروجن کو ریموو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اسٹرکچر اس میں تو الکین والا پارٹ یہاں سے نکلتا ہے، اور اس کے رزلٹ میں فینول بنتا ہے، اور فینول کو آپ کو پتہ ہے بیس پیک دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ باقی ساری چیزیں وہی ہیں، اگر یہاں سے ریموو ہوتا ہے تو یہ 77 پہ، اور پھر 66 پہ آئے گی، 65 پہ آئے گی، 39 پہ آئے گی، تو یہ ساری چیزیں اس میں پیکس ہوتی ہیں۔ سلفائڈز دیکھ لیتے ہیں۔ تھائیو ایسٹرز مور انٹینس مالیکولر آئن پیک دین دی ایتھرز۔ ایتھرز کی نسبت سلفائڈ میں سب سے زیادہ پیک ہوتی ہے، انٹینس پیک ہوتی ہے، اور اس کی جو فریگمنٹیشن ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں سے الکین والا پارٹ نکلتا ہے، تو 62 پہ اس کی بیس پیک آتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ 75 پہ بھی آپ کی اس کی بیس